اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی خلقت جب سے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کریٹ کیے اور تخلیق کیا ہے. قرآن میں آتا ہے منہا اربعۃ حرم، جس میں سے 4 جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، سینکٹی والے مہینے ہیں. قرآن میں تو ان کے نام نہیں آئے، بٹ صحیح بخاری میں اور کچھ اور احادیث میں ان کے نام بھی آئے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 ایک ساتھ ایک سیکوینس میں، اور رجب یہ ہٹ کے ہے جس کو ہم آج اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اس میں لڑائی جھگڑا کرنا، قتال کرنا منع کر دیا گیا ہے. اس مہینے میں نیکیوں کے ریوارڈز بڑھ جاتے ہیں اور گناہوں کی گریوٹی اس مہینے میں بہت بڑھ جاتی ہے. سو سننگ ان رجب اور سننگ ان آل ادر منتھس ایکسیپٹ دیز 4، ان کا جو گریوٹی ہے، ان کا جو پرابلم ہے اس کا، یہ کہیں زیادہ ہے جو رجب میں کیا جاتا ہے. اسی طرح سے انسان شراب پیتا ہے کسی اور مہینے میں اور رمضان میں پیتا ہے یا رجب میں پیتا ہے تو اس کی سینکٹی، اس کا گریوٹی بڑھ جاتی ہے، رائٹ. اسی طرح سے اس مہینے میں خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم سے کسی قسم کے گناہ نہ ہو. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ سیڈنگ کا مہینہ ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے. شعبان واٹرنگ کا مہینہ ہے، پانی دینے کا مہینہ ہے اس فصل کو اور ان بیجوں کو. اور جو رمضان ہے وہ ہارویسٹ کرنے کا مہینہ ہے. تو جو شخص رمضان کے بارے میں سیریس ہے، ایکسائٹڈ ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابھی رجب سے ہی تیاری شروع کر دے. اور جس نے اپنا اسکیجول ابھی سیٹ نہ کیا، اپنا سلیپ پیٹرنز، اپنا گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ، اللہ کے ساتھ رغبت، نمازوں میں خشوع، سنتوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت، رات جلدی سونا، صبح تہجد کی نماز پڑھنا، ان سارے معاملات کو جس نے ابھی اسکیجول نہ کیا اور سیٹ نہ کیا، اس کے لیے رمضان میں شاید وہ پہلے 5-10 دن بوسٹ تو لگائے، بٹ ہی ول ڈائی ڈاؤن. وہ پہلے ہی 5-7 دن میں اپنی انرجی لوز کرنا شروع کر دے گا. سو جو رمضان کے بارے میں ایکسائٹڈ ہے اس کو چاہیے کہ وہ ابھی سے یہ تیاری شروع کر دے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یا اللہ برکت دے ہمارے رجب میں اور شعبان میں، و بلغنا رمضان، یا اللہ رمضان ہمیں نصیب فرما دے. لوگ کہتے ہیں یہ اوتھینٹک حدیث ہے، بٹ اوتھینٹک نہیں ہے، یہ اٹس اے ویک نریشن حدیث، لیکن یہ دعا مانگی جا سکتی ہے. اور سبحان اللہ اس مہینے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو وہی جو تیاری ہے نا، وہ ابھی سے وی ہیو ٹو ٹائٹ آر ویسٹ، ہمیں کمر باندھ دینی چاہیے. جیسے اللہ کے نبی آخری عشرے میں کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے میں شد معذر واحی لیلہ، ہمیں ابھی سے اپنی کمر باندھ دینی چاہیے کہ رمضان آنے والا ہے. اور یاد رکھیں ہم نے ابھی سے اپنے گناہوں کو نہ چھوڑا تو پھر رمضان میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ گناہوں کو کنٹینیوٹی کے ساتھ کرنا شروع ہو جائیں. لائک اے فجٹ اسپنر، آپ ایک فجٹ اسپنر کو اسپن کرتے ہیں، بے شک شیطان چلا بھی جائے رمضان میں، لیکن وہ ہمارے جو ایکشنز ہیں اور ڈیڈز ہیں وہ دوبارہ وہی ہیبٹس کنٹینیو کر رہی ہوتی ہیں، رائٹ. اسی طرح سے ہمیں رجب میں اپنی بیڈ ہیبٹس کو چھوڑنا چاہیے اور نیو ہیبٹس اسٹیبلش کرنی چاہیے. ٹیک اٹ ایز اے منتھ کہ مجھے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے اور رمضان 2026 کو اپنے لیے بہت بہترین بنانا ہے. اینڈ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ رائٹ ناؤ. کچھ انوویشنز بھی ہیں اس مہینے میں جو لوگ کرتے ہیں. جو شخص تو فاسٹنگ کر رہا ہے منڈے تھرسڈے کے یا ایام بیز کے یا آلٹرنیٹ ڈیز پہ، وہ تو رجب بھی کنٹینیو کرے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. جو شخص عمرہ ہر مہینے کرتا ہے وہ رجب بھی کرے. لیکن کچھ نیک اعمال کو اسپیسیفک اس منتھ کے ساتھ جوڑنا کہ اس منتھ میں یہ کرنے کے کوئی ایکسٹرا فضائل ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. ہاں ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے کیونکہ حرمت والا مہینہ آ گیا ہے، لیکن کچھ ایسی احادیث جو کہ ویک اور فیبریکیٹڈ ہیں، مثال کے طور پہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، کچھ فیبریکیٹڈ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کے 70,000 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اور جو آدھے مہینے کے روزے رکھے گا اس کو فلاں عرصے کا ثواب. یہ ساری ویک اور فیبریکیٹڈ احادیث ہیں. اسی طرح سے یہ بلیو کرنا کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ ہوا، یہ بھی حدیث سے اور اوتھینٹک سیرہ ثابت نہیں ہے. بلکہ انفیکٹ جو محدثین اور مورخین اور جو سیرہ کے ایکسپرٹس ہیں، بہت سارے امامین، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج اگر ہوا تو وہ ربیع الاول میں ہوا. خیر نیورتھلیس اس رات کی اگر امپورٹنس ہے بھی صحیح، چلے مان لیتے ہیں، لیکن اس رات میں مساجد میں چلے جانا یا کچھ اسپیشل ایکٹس کرنا عبادت کے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. بہت ساری پاکستان انڈیا میں بدعات ہیں صلاۃ الرغائب کے نام سے، کہ رجب کی پہلی رات کو فلاں جو شخص پڑھتا ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے. تو وہ کام کریں جس پہ اللہ کے نبی کی مہر ہے.
یاد رکھیں، ایک بات سمجھ لیں، وہ عمل قبول کر دیا جاتا ہے جس میں 2 شرائط ہوں. نمبر 1 نیت اچھی ہو، اور نمبر 2 اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. اگر ایک عمل سنت کے مطابق ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے، رد کر دیا جائے گا. اور ایک عمل کی نیت بہت خالص ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ بھی رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص جس طرح کا عمل کرتا ہے یا کوئی بھی ایکشن کرتا ہے جو اللہ کے نبی کے عمل اور حکم کے مطابق نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا. سو نیت کا ہونا خالص بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنت کا ہونا بھی ضروری ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو انوالو آر سیلوز ان ٹو بدعات اینڈ انوویشنز، رائٹ. جو لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، ہم دیکھیں تو کر رہے ہیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سے کوئی چیز چھوڑی؟ اگر تو وہ کہیں ہاں چھوڑی تو پھر تو وہ نعوذ باللہ کفر میں چلے جائیں گے. اور اگر کہیں کہ نہیں چھوڑی تو پھر کیا اللہ کے نبی کی زندگی سے ہمیں یہ عمل ملتا ہے؟ اگر تو ملتا تو کر لیں، اگر نہیں ملتا تو چھوڑ دیں اس کو. کیونکہ یاد رکھیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، اس کا امپلیکیشن مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جہاں رک گئے وہاں رک جاؤ، جہاں چل پڑے وہاں چل پڑو. اصل جو دینداری ہے، اصل جو نیکی ہے وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا، رائٹ. تو ہمیں ٹرینڈس کو فالو نہیں کرنا. بٹ یہ بھی ہے کہ آپ مسلمان بہت سی ٹرینڈز فالو کرتے بھی ہیں، انوویشنز، ان کو سمجھائیں بتائیں احسن طریقے سے، بٹ ڈونٹ فائٹ اوور دیز ایشوز. قطع تعلق ہی نہ کر لیں، گالی گلوچ تک نہ پہنچ دیں، صلہ رحمی کو بالکل اس کا جو ہے نا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان معاملات کی بیس پہ اپنے کزن یا کوئی چاچو خالو یا کوئی چیز، اگر کوئی انسان ایسے ایکٹ کر بھی رہا ہے سمجھا دیں، بتا دیں، دیٹس اٹ. بٹ اس میں ایسا کہ ہم آج کے بعد آپ کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، ہم آج کے بعد آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم آج کے بعد آپ لوگ فلاں کیٹیگری کے لوگ ہیں. دعوت دیں، دعا کریں، طریقے سے ان کو بتائیں، سمجھائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فیملی ریلیشنز کو کٹ آف کر دیں. سو ان کنکلوژن ہم ایک بہت بابرکت مہینے میں ہیں. اس مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دیں. خاص طور پہ یہ سوچیں کہ میں نے گناہ بالکل نہیں کرنے، ویسے بھی گناہ نہیں کرنے، اور اللہ تعالیٰ کے نظر میں گناہ بہت سنگین ہے، لیکن اس منتھ پہ تو خاص گریوٹی بڑھ جاتی ہے ان گناہوں کی. اور سنت کے مطابق عمل کریں. ہاں اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو کنٹینیو کریں، روزے رکھتے ہیں کنٹینیو کریں، نیکیاں کنٹینیو کریں. بٹ اس مہینے میں یہ سمجھ کے کرنا کہ کسی حدیث سے ثابت ہے کوئی ایکسٹرا ایکشن کرنا، تو وہ چیز ثابت نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو مزید عبادات میں تو ہمیں ہر مہینے میں بڑھانا چاہیے اور اپنے آپ کو انکریز کریں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دیکھنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر قسم کی انوویشن سے بچنے کی توفیق دے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر پہ نہیں تھے تو کچھ صحابہ 3 صحابہ آئے، ام المومنین سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی ہیں، تو انہوں نے بتائیں. تو ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ تو کمانڈنٹ بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تو ہم ذرا آگے بڑھ کے کچھ کرتے ہیں. تو ایک صحابی نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا. ایک نے کہا کہ میں آج کے بعد کبھی روزہ افطار ہی نہیں کروں گا، یعنی میں روزانہ روزے رکھوں گا، رائٹ، ایوری سنگل ڈے آئی ول فاسٹ. تیسرے نے کہا کہ میں رات کو پھر آرام ہی نہیں کیا کروں گا اور میں ساری رات تہجد پڑھا کروں گا. کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمیں آگے بڑھ چڑھے کرنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کال کیا اور بڑے غصہ ہوئے اور کہا کہ یعنی جو جس تھا وہ یہ تھا کہ میری سنت میں نجات ہے، میں سوتا بھی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. تو اصل چیز ہے کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو اللہ کے نبی کی لائف سٹائل کے مطابق چیز نہ بھی وہ رد کر دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان دکھائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں توفیق دے. اور یاد رکھیں اللہ سے توفیق کا سوال کیا کریں کثرت سے، یا اللہ ہمیں توفیق دے، نیکیوں کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور مساکین سے محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے تاکہ تو ہمیں رحم فرمائے اور ہمیں ہماری مغفرت فرمائے. اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو فتنے میں ڈالنے کا تو ہمیں اس فتنے سے اٹھا لینا. یا رب اللہ ہم تیرے سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں، ان کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے سے قریب ہیں، اور ایسے اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو تیرے دیدار کا باعث بنے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا چہرے کا دیدار نصیب فرمائے اور ہم سب گناہوں کو معاف کر کے ہمیں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے اور ہمیں معاف فرما دے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.